نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت۔ حضرت ابو اسید مالک بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار والدی لأبویہ بعد الموت من البر، کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک کا ایک طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے کیا کریں؟ دعائے مغفرت کرتے رہیں، یعنی ان کی مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کے مرنے کے بعد حسن سلوک کا طریقہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے، کچھ اللہ کی راہ میں دے، صدقہ دے، خیرات دے، تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے۔ یہ میرے ابا کی طرف سے ہے، یہ میری ماں کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا، کنہیں ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا جب ہم ان کی طرف سے کریں گے تو۔ اور سنیے، ایسا بھی نہیں کہ جب ماں باپ کی طرف سے آپ صدقہ دیں گے تو آپ کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، اور اس کے ثواب میں کچھ نہ گھٹے گا، کچھ نہ کم ہوگا۔ یعنی اولاد جب ماں باپ کے لیے دیں گے تو ماں باپ کو تو ثواب پہنچے گا ہی، لیکن اولاد کے ثواب میں کچھ کم بھی نہ ہوگا، یعنی اولاد کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے مرنے کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھے، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھے۔ کیا مطلب؟ جب آپ نفل پڑھ لیے، کچھ نوافل پڑھ لیے، اور نوافل نماز کا جو ثواب ہوتا ہے بندے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہوتا ہے نا، تو نوافل کا ثواب اب کیا کریں؟ اپنے ماں باپ کے لیے بخش دے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما، میرے ماں کو عطا فرما، میرے باپ کو عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھیں، روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں رقم طراز ہیں، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یعنی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، یعنی جب میرے ماں باپ تھے میں ان سے اچھا سلوک کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کا کہا مانتا تھا، اب وہ مر گئے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی کیا راہ ہے؟ اب نہیں ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں تو کیا راستہ ہے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے مندرجہ بالا ارشاد فرمایا، یعنی یہی کہ نیز اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفل نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل ان کے طرف سے بھی پڑھے، کچھ اور زیادہ پڑھ لیں ان کے طرف سے اور ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو عمل نیک کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی نیت کرے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے، میرے ماں کو پہنچے، انہیں بھی ملے گا۔ جب اس طرح سے آپ نیت کر لیں گے تو انہیں بھی
ملے گا، یعنی ثواب ملے گا، اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب اپنے والدین کی طرف سے یعنی اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے، وہ حج اس کی اور ان سب کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے، اور ان کی روحیں آسمان میں سے اس سے ارشاد ہوتی ہے۔ ماں باپ کی روحیں آسمان سے ارشاد ہوتی ہے، آسمان میں سے ارشاد ہوتی ہے، اور یہ شخص اللہ عز و جل کے نزدیک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے۔ اب حج کون کرے گا؟ جو استطاعت رکھتا ہو، جو مالدار ہو، تو وہ کیا کریں؟ اپنے ماں باپ کے لیے بھی حج کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور حج کرنے والے کو اسے 10 حج کا ثواب زیادہ ہے۔ جو اولاد ماں باپ کے لیے حج کرے گا تو اس حج کا ثواب ماں باپ کو تو پہنچے گا ہی، لیکن اس اولاد کو 10 حج کا ثواب زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ عز و جل دولت سے نوازے تو ضرور ان کی طرف سے حج کر کے ان کو خوش کریں۔ مولا تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت